اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین اللهم ربنا آمین۔ آج کی آیات ہماری سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت ہی زبردست آیات ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں شاید نہیں ہیں، ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا کیا گزری ہے، اور ہمیں یقیناً علم ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری ہمیں سے وسیلے بیان کی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو ہم اس کی کریکشن کر لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری کلاس بالکل خیریت کے ساتھ ہو، کوئی کنیکشن ڈراپ نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو اور بالکل اچھے طریقے سے میں بھی بیان کر سکوں، کیونکہ کچھ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو دماغ ذرا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیے اور کلاس کے بیچ میں مائک کا دھیان رکھیے کہ اوپن نہیں ہو، اس سے مجھے بہت ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ میں اس وقت 2-4 چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہوتی ہوں، ریکارڈنگ وغیرہ، اور کچھ آنے والے لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو میرا دھیان بہت زیادہ آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اوپر سے پھر ریکارڈنگ لگانی ہے تو اس میں بھی غلطی ہو تو اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 ہے ہماری سورہ بقرہ، پہلا پارہ، اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ سب ایک دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کی توجہ مینٹین رہے، اور بہت توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے اور ضرور اپنے لیے کوئی پوائنٹ نکالیے اور اینڈ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب استسقا کہتے ہیں پانی مانگنے کو۔ آپ نے یہ دعائے استسقا سنی ہوئی ہے نا؟ دعائے استسقا کیا ہوتی ہے کہ جب پانی اللہ نہ کرے کسی ملک میں قحط سالی ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوئی تھی کچھ سالوں پہلے، کنٹینیوس بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو پھر کچھ لوگ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے نماز استسقا پڑھی تھی۔ تو استسقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی مانگنے کی دعا کرنا۔ تو یہاں بھی یہی ورڈ آ رہا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یہی ورڈ ہے نا؟ اور جب پانی مانگنے کی دعا کی کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ اب کیوں موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا؟ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ تی کا ہے، میدان تی کا ہے، بعض کے نزدیک صحرا سینا کا ہے، یعنی کہ یہ دونوں میدان کے نام ہیں۔ ان کا واقعہ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگنے کا سوچا کہ میں دعا کروں اللہ سے، تو اللہ ہی نے ان کو گائیڈ کیا، یہ کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ ماریے بِعَصَاكَ، اپنے عصا کے ساتھ، کہاں ماریے؟ الحجر، پتھر پر۔ تو ہوا کیا؟ فن فجرت دیکھے تو پھوٹ نکلے، منہ، اس میں سے، 12 عینا، 12، اور عینہ کسے کہتے ہیں؟ چشموں کو، ٹھیک ہے؟ پانی کے جو فاؤنٹینز ہوتے ہیں، جو چشمے ہوتے ہیں، وہ زمین کے اندر سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا مارنے کی وجہ سے وہ 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اب قرآن میں کوئی بھی چیز جو ہے نا بے معنی یا ایسے اضافی نہیں ہوتی، ہر کسی چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ اب یہاں 12 چشمے کہا گیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور ریزن یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے ہی کی نسبت سے 12 چشمے جاری کر دیے، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور نہ تم زمین میں پھرو، فی الارض، مفسدین، فسادی بن کر۔ تو اس والی آیت کو میں نے آلموسٹ ایک ورڈ کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کیا، تو آپ نے کامن ورڈز کو ضرور سمجھا ہوگا۔ تو اس آیت کا پورا مقصد کیا ہے کہ ایک میدان تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گئے، وہاں ظاہر ہے گرمی کا موسم ہوتا ہے اور میدان میں انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ آپ پانی نازل فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اندر کچھ معجزات رکھے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تھا تو راستے بن گئے تھے۔ پچھلی کلاس کے واقعے میں تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، تو وہ بھی عصا مارنے سے ہی راستہ بنایا تھا۔ عصا کا یہاں مینشن نہیں تھا، لیکن اگلے پاروں میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ہی راستے بنے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جس طرح کا معجزہ دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی عصا مارنے ہی کی وجہ سے زمین کے اندر سے 12 کے 12 چشمے نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھاؤ پیو اور انجوائے کرو، ٹھیک ہے؟
اب اس آیت کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ 12 قبیلوں کا اسپیشلی ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 قبیلوں کی وجہ سے 12 چشمے نکلے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی چشمہ نازل کر سکتے تھے اور پھر سب شیئر کر لیتے یا جو بھی کر لیتے، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ اختلاف نہ ہو، اور اختلاف سے بچنے کے لیے اللہ نے 12 کے 12 قبیلوں کی ہی نسبت سے 12 چشمے نکال دیے، تاکہ سکون سے سب اپنا چشمہ پہچانیں اور سیراب ہو جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی آفس میں ہیں یا اسکولز وغیرہ میں ہیں یا ایک گھر میں ہی رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو اپوائنٹ کر دیں کہ فلاں چیز فلاں کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کچن میں ہی سم ٹائمز میں کچن کی ایگزامپل اس لیے دوں گی کہ ہم خواتین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچن میں ہی آپ سمجھیں آپ کی بہو ہے، آپ ہیں، اور اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ بھی، تو آپ نے اگر کوئی چیز اپوائنٹ کی کہ فلاں کام تم کر رہی ہو تو فلاں میں کر رہی ہوں، تو آرام سے ڈسٹریبیوشن کے ساتھ کام لے لیں، الجھیں نہیں آپس میں، کیونکہ ہم چیزیں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور پھر اگر کوئی کچھ نہیں کرتا تو ہم اپنی طرف سے ازیوم کر لیتے کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے کو آپ اس کی ذمہ داریاں بتا دیں، اور ہر چیز کو آپ لوگ بیلنس لے کر چلیں اور ڈسٹریبیوٹ کر لیں، تاکہ ورک لوڈ بھی کم ہو جائے اور سب اپنے کام کر لیں، اور جب سب اپنے کام کر لیں گے تو پھر اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم بتاتے کچھ نہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے اپنی طرف سے، اور جب سامنے والا نہیں کرتا تو پھر ہم بدگمانیاں پھال لیتے ہیں اور پھر اختلاف بڑھتے جاتے ہیں۔ اور آفس میں بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو جس کی جو جگہ ہے، جو جس کا لیپ ٹاپ ہے، جو جس کی سیٹ ہے، وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھے اور اپنا کام کر کے نکل جائے، زمین میں فساد نہیں مچائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہی مزاج کو سمجھتے ہوئے 12 تھے تو 12 ہی قبیلوں کے حساب سے 12 پانی کے چشمے نکالے، تاکہ کیا ہو، اختلاف نہ ہو، رائٹ۔ تو یہ آیت ہمارے لیے اختلاف کے لحاظ سے بہت ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم کس طرح سے اختلافات کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے اپنی لائف کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنے مقصد پہ فوکس رہیں اور اپنے کام سے مطلب رکھیں اور ادھر ادھر کی چیزوں کو لے کر بلا وجہ اختلافات نہ کریں، رائٹ۔ تو ایک تو یہ آیت تھی، اور اب جو دوسری آیت آ رہی ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اوپر آ رہی ہے، بنی اسرائیل کے لیے آ رہی ہے، بہت انٹرسٹنگ آیت ہے، بہت انجوائے کریں گے آپ اس آیت کو، اور بہت ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا ہم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، اور ایک کھانا کیا تھا، وہ من و سلویٰ تھا، ٹھیک ہے، جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے رزق نازل کیا، من و سلویٰ ان کو دیا، اور ظاہر سی بات ہے آسمان سے جو چیز آئے گی وہ obviously بہترین ہی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کی ناشکری دیکھی، اور یہ آیت ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، رائٹ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر سے کام نہیں لیں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ نکالیے، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، اس کی پیداوار میں سے، وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اللہ نے ان کو آسمانی غذا کھلائی، رائٹ، لیکن انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی کہ ہمیں زمین کی کوئی غذا نکال کر دیں، اور زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دیجیے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے آسمان سے ایک غذا آ رہی ہے، جس میں آپ کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی، بالکل آسانی سے اوپر سے آ رہی ہے غذا، محنت بھی نہیں ہے، اور آسمان سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو آلریڈی بہترین ہے، اور یقیناً ٹیسٹ میں بھی بہترین ہوگی، لیکن چونکہ زوال یافتہ قوم تھے اور دماغ ان کا اللہ معاف کرے ناشکرا تھا، تو انہوں نے پھر کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام سے ناشکری کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم بور ہو گئے روز من و سلویٰ کھا کر، اب ہمارے لیے یہ دعا کیجئے کہ زمین کی پیداوار سے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، قال اتستبدلون الذی، کیا تم بدل دو گے اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم تر ہے، بالذی، اس سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی کہ تم اچھی چیز کو بدل رہے ہو کمتر چیز سے۔ تو ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان سے آنے والی چیز یقیناً اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، تو کتنی پیور ہوگی، اور زمین کی چیزیں انسان تو نکال لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود پروسیس سے ہو کر جب ہمارے ہاتھ میں آتی ہیں تو اس میں خالص پن بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان جب اس کو کک کر رہا ہے تو محنت ہے، اور بہت ساری چیزیں ریڈی میڈ تو پھر نہ ہوئی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین چیز جو پکی پکائی تمہارے پاس آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے نا جیسے کوئی ٹرے میں ہمیں لا کر کھانا دے رہا ہے، اور ہم اس حد تک ناشکرے ہو جائیں کہ ہم کہیں کہ ہم خود کھڑے ہوں گے، پھر زمین کی پیداوار نکالیں گے، اور پھر بہت کچھ کر کے کچھ کھانا بنا کے۔ مصرن جو ہے نا، کسی بھی شہر کے لیے یہ لفظ یوز ہو رہا ہے، مصرن سے مطلب ضروری نہیں اپنا والا جو مصر ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا، مصر شہر کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم سوال کر رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو نا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے ناراضگی میں کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، کسی اور شہر میں نکل جاؤ اور پھر جاؤ اور محنت کرو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ماری گئی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ظاہر ہے انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم جاؤ کسی اور شہر میں اور محنت کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اتنی اچھی چیز کو ڈینائی کر دیا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان خود محنت کرتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے اسے کہ کیا انسان کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، پھر تھک ہار کر انسان تھک ہی جاتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک، یہ اس لیے ہوا بانہم، کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا۔ اب یہاں ان کی ذلت اور مسکنت کے پیچھے ان کے کچھ برے اعمال ہیں جس کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے۔ اور نمبر 3، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ تقریباً 4 ان کی برائیاں اس آیت کے اندر نظر آتی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کا کیسے انکار کیا؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی اللہ کی نشانی کا ان کا انکار ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور نبی کی بھی، اپنے موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت سی باتوں کا وہ انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے کہ جو بھی دین کا پیغام پہنچا رہا ہے نبیوں کو وہ لوگ قتل کرتے تھے۔ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے کیا کیا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ختم نہیں کرتے، ان کو شہر سے نکال دیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، فالوورز کا یہ حال رہا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی سازشیں وہ لوگ کرتے رہے ہیں ہمیشہ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ حد سے بڑھنا ہی ہے نا، ایک انسان کو اتنی ساری فیسلٹیز، اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود انسان بہت زیادہ ناشکرہ پن کا اظہار کریں۔ اس آیت کو ہو گئی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یہ آیت ہم نے پڑھ لی، رائٹ۔ اب اس آیت کو اپنے اوپر لیں، اپنے اوپر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم لرن کریں گے اس آیت سے۔ اب اس آیت کو ہم اپنے اوپر کیسے لیں گے؟ ہماری زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، تو ہمیں وہ نعمتیں بڑی آسانی سے مل رہی ہوتی ہیں، تو ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خود ہی مشکل کریٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی کھانا پکا کے دے رہا ہے، بالکل اچھے سے آپ کو سرو کر رہا ہے، تو آپ اس انسان کی ناقدری کریں اور کہیں کہ اس سے اچھا تو میں بنا لیتی ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر خود لگ جائیں کچن میں اور پھر 1 آدھ دن محنت کریں، مہینہ محنت کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اچھی چیز کی ناشکری کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس الحمدللہ اچھے فارم میں ہیں، اور پھر ہم اتنی ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں لے لیتے ہیں۔ اگر اللہ کی کوئی نعمت آ رہی ہے، مثال کے طور پر بارش آ رہی ہے قحط سالی کے بعد، تو اگر ہلکی ہلکی بارش ہو تو انسان یہ ناشکری کرے کہ اتنی ہلکی بارش میں کیا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ناراض اور وہ بھی لے لیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں اگر ہمارے منہ سے یہ نکل جائے کہ یہ تو بہت کم ہے اور یہ تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے، اس سے اچھا تو ملتی ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم اتنے ناشکر ہیں کہ اپنے پاؤں میں اچھا جوتا نہ ملنے پر ہم رو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ پاؤں نہ ہونے پر بھی صبر سے کام لے رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم صرف اس بات پر رو رہے ہیں کہ میں فلاں کلر کے سلیپرز لینے کے لیے گئی تھی، اب گھر آئی تو یہ میچ نہیں ہو رہے، سوٹ سے گولڈن ہی تھے پر شیڈ عجیب سا ہے، تو ہم نے دعوت میں کیسے پہنوں گی؟ ہم اس بات پہ رو رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ پاؤں نہ ہونے کے باوجود بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہاتھ تو ہیں، ان کے پاس اسپیکنگ پاور تو ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود ہم ناشکرہ پن کرتے ہیں۔ اور یہ چھوڑیں، یہ آیت کھانے سے ریلیٹڈ ہے۔ کھانے کے بارے میں کیا ناشکری کرتے ہیں ہم؟ روز صبح کچن میں جائیں گے اور ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے روز یہ دال کھا کر اور یہ سبزیاں کھا کر بور ہو گئے، اب کچھ اور بنائیں، کچھ اور بنا کر ٹیبل پہ بیٹھے، اس کا بھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا، چکن کھائی یا جو بھی کیا ہم نے، بیف کا کچھ اچھا سا اسپیشل بنایا، اس میں بھی اگر اسپائسیز ذرا آگے پیچھے ہو گئے اور صحیح نہیں بنا تو ہم بھری ٹیبل میں ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم ناشکرے ہیں، پھر ہماری اولادیں ہمیں دیکھ کر ناشکری ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بچے منہ بگاڑتے ہیں کھانا دیکھ کر۔ تو بچوں کو بھی بچپن سے ہر طرح کے کھانے کا عادی کریں، اور ان کو اگر ٹیبل پہ کوئی بچہ ناشکری کریں تو اس کو یہ کہہ کر کھڑا کر دیا جائے کہ اب آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو بچوں کے اندر ہماری ہی تربیت جائے گی، اور ہم اس وقت تربیت کر سکیں گے جب ہم بھی
کچھ اپنے اندر کوالٹیز رکھتے ہیں. ایسے ہی ہم بچوں کو نہیں کہہ سکتے ہر طرح کا کھانا کھاؤ. چلے مانا کوئی چیز آپ کو کھانے کے باوجود بھی پسند نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس چیز کی برائی نہ کریں آپ کہ لوگ پتہ نہیں کیسے کریلے کھا لیتے ہیں، یا لوگ پتہ نہیں کیسے یہ کھا لیتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں. لوگ کھاتے ہیں تو کھانے دیں، ہم کیوں اس طرح کے سینٹینسز کہیں. تو جو چیز ہمیں نہیں پسند ہوتی ہم بڑا بگاڑ کے کہتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. تو اپنی کریکشن کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس پوائنٹ کو میں اسپیشل ہائی لائٹ کروں گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم بہتر چیز کو چھوڑ کر بدتر چیز کی طرف جا رہے ہو. اب تم زمین میں جاؤ گے، تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، تو تم اللہ کی بہترین چیز کو چھوڑ کر بدتر چیز کی طرف جا رہے ہو. تو آج ہم دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے کیسے سوٹیبل ہے. اس طرح ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں آ رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو فی الوقت اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ ابھی ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہے. لیکن ہم کیا رو رہے ہوتے ہیں کہ میری تو سنی نہیں جا رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. تو ہم اگر ہمارے پہ کوئی نعمت آنے والی ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی مشکل بھی آنے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ہم سے ڈیلے کر لی ہو. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، اور نہیں ملنے پر ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اللہ سے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم اپنے لیے سخت پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں ہرگز نہیں ہو، رائٹ، اور وہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ناشکری کر دیتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمارے لیے واقعی وہ چیز بہتر تھی. اور جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں مل جائے اور وہ نہیں ملتی تو ہمیں کچھ سالوں بعد اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس وقت ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں تھی. اور یہ زندگی میں آزمائی ہوئی بات ہے. مثال کے طور پر میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ، اور کافی دفعہ ہوتا ہے کیونکہ ہم قرآن سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ ہمارا عمرے پہ کہیں جانے کا سیٹنگ بن رہی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، پھر نہیں بن پائی تھی. ٹھیک ہے، تو میری خواہش یہ تھی کہ میں رمضان میں جاؤں عمرہ کرنے کے لیے. بس میری یہ پہلا عمرہ تھا، بہت پہلے، کافی سال پہلے کی بات ہے. میری بس ایک دل میں خواہش تھی کہ مجھے جانا تو رمضان میں ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اب وہ بن رہی تھی سیٹنگ ہماری کسی اور مہینے میں بن رہی تھی. تو اس وقت ہمارا عمرے کا جب منع ہوا تو ظاہر ہے تکلیف ہوئی کہ اللہ کے گھر نہیں جا سکے اور بہت کچھ ہوا. لیکن پھر میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے جانا ہے رمضان میں، اب آپ اگلی دفعہ سیٹنگ کریں گے تو رمضان کی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ کچھ سالوں بعد، نہیں الحمدللہ ایک ہی سال میں، وہ جو مہینہ گزر گیا اس کے بعد جو گھوم کر رمضان آیا نا، الحمدللہ سیٹنگ بنی اور رمضان میں ہم گئے. تو میں نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم نے مانگی ہوتی ہے نا دعا، وہ بھرپور ہمیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں نہیں مل رہی ہوتی تو ہم پھر کہتے ہیں کہ بس بس جلدی جلدی سے تھوڑا تھوڑا ہی مل جائے. وہ بہترین کی ہم امید نہیں رکھتے اللہ سے، ہم کہتے ہیں کہ چلو نا تھوڑا سا ہی تو ہو جائے. تو آپ نے جب بہترین چیز مانگی تو اس کو چاہنے کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا تو ہم کم پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں. مانگیں اللہ تعالیٰ سے بہترین. اللہ سے مانگنے میں کیا جھجک ہے، اللہ سے مانگنے میں کیا ہمیں ہچکچاہٹ ہے. وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیوں نہیں عطا کرے گا. اور دوسرا اس آیت کے اندر یہ پوائنٹ تو بہت ہی زیادہ سمجھ آتا ہے کہ بہتر چیز کو چھوڑ کے تم بدتر کو لے رہے ہو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہترین مثال اس میں آ رہی ہے سمجھ. دنیا دنیا کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ بہترین چیز ہے؟ ہرگز نہیں. دنیا کیا ہے؟ کمتر چیز ہے، رائٹ. اور آخرت کیا ہے؟ بہترین چیز. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہترین کو چھوڑ کر بدتر لے رہے ہیں. جنت کو چھوڑ کے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو رہے ہیں. ہم اچھے نظر آنے کے لیے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اپنا لباس کم کر کے اور اپنے آپ کو خوب تیار شیار ہو کر محفلوں میں جا رہے ہیں اور واہ واہ لے رہے ہیں اور تعریفیں لے رہے ہیں، اور چھوڑ ہے جنت کے لباس کو اور جنت کے کنگنوں کو اور جنت کی خوبصورتیوں کو اور جنت میں رہنے کو. پچھلے دنوں میں نے ماشاءاللہ ایک زبردست ترین ایک لیکچر سنا جنت کے اوپر، تھا لائف آف جنہ. یہ توحا ابن جلیل اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے تھے، 4 فرینڈز وہ لوگ بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا زبردست وہ بیان کرتے ہیں. میں نے رات کو سننا شروع کیا، کچھ نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، میں سنتی ہی گئی، کھو گئی میں جنت کی لائف میں. اس قدر بہترین طریقے سے انہوں نے جنت کو بیان کیا کہ انسان مدہوش ہو جاتا ہے کہ کیا جنت ہے. اور میں صبح اٹھی تو میں نے کہا کہ ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم. ہمارے برتن نارمل سے برتن ہے، جنت کے کیا برتن انہوں نے بیان کیے. ہمارا لباس بہت نارمل، جنت کا شاہی لباس. اور یہاں ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے کھانے پکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نمازوں کے ٹائم کا ہمیں ہوش نہیں ہے. کیا زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے. یہاں ہم کتنا ٹائم لیں گے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو میں وہ والا لیکچر کا لنک اپنے گروپ پہ شیئر کروں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا. اور میری گارنٹی میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے سننا شروع کیا تو آپ اتنے کھو گئے اس کے اندر کہ آپ کا چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا وہ لیکچر. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کمتر پر راضی ہو گئے. کیا ہے کمتر؟ یہ دنیا کی زندگی بہت کمتر ہے، اور آخرت کیا ہے؟ بہترین ہے.
تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ کتنی کم چیزوں پہ راضی ہو گئے ہم اذان کے ٹائم پر سونے پر راضی ہو گئے، اور کہاں وہ لوگ جو مصلی پہ گئے اور انہوں نے اجر و ثواب کما کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، اتنے بلند مقام حاصل کر لیے۔ ہم عصر کے ٹائم پر باہر نکلے میں ہم شاپنگ پہ راضی ہو گئے، دنیا کے لباسوں پہ راضی ہو گئے، اور کچھ لوگ مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو کل ہی میں ایک اور پوائنٹ سن رہی تھی کہ طٰہٰ ابن جلیل کی بات تھی، وہ بہت زبردست بات کہہ رہے تھے کہ میرا سودا ہونے والا ہے، میری ایک فائنل ڈیل چل رہی ہے اور میں ایک بہت ہی زیادہ پروفٹ لینے والا ہوں، اور ساتھ میں مجھے آواز آ جاتی ہے اذان کی، تو مجھے کیا کرنا ہے اس وقت؟ کہنا ہے کہ پروفٹ دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں ابھی جا رہا ہوں مسجد میں کیونکہ میں نے اذان کی آواز میرے کان میں آ گئی ہے، تو مجھے وہ کام چھوڑ دینا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ وہ نصیب میں ہوگا میرے پروفٹ تو آ جائے گا، اور نہیں ہوگا تو کسی بھی طرح نہیں ملے گا۔ اور اس زمانے میں صحابہ کرام جب لکڑیاں تراشتے تھے نا، جیسے کلاڑی ہوتی ہے اس سے لکڑی کو مار رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ لکڑی کو مار رہے ہوتے تھے نا، انہوں نے مارنے کے لیے اٹھا لی ہو اور اذان کی آواز ہو جائے نا، تو وہ لکڑی کو مارتے نہیں ہیں بلکہ پیچھے کی طرف گرا دیتے ہیں، اٹھا لی ہو تو بھی ایک سٹیپ لیتے نہیں ہے، بلکہ کیا سوچتے ہیں اب اذان کھڑی ہو گئی ہے تو کلاڑی کو پیچھے پھینکو، پہلے نماز پڑھیں گے پھر کام کنٹینیو کریں گے۔ اب میں نے پچھلے دنوں ظاہر سی باتیں والی باتیں سنی تھی تو موٹیویشن ہوتی ہے اور پھر دل ہوتا ہے کہ ٹائم پر نماز پڑھیں۔ تو آج ظہر میں میرے ساتھ یہی ہوا، میرا بہت کچن بکھرا ہوا تھا، آج اچانک پتہ چلا ماسی نہیں آئی، یقین مانے بہت ہی بکھرا ہوا تھا، برتن بھی دھونے تھے، جی مجھے گھبراہٹ ہوئی، تو میں نے اپنے آپ سے یہی کہا کہ 1 بج رہا ہے، اگر میں کچن میں گھسی تو میں بجا دوں گی 2، اور جب 2 بجاؤں گی تو 2:30 بجیں گے، اور میری نماز کا اللہ معاف کرے کوئی مجھے مزہ نہیں آئے گا نماز پڑھنے میں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، میں نے پڑھی 1 بجے نماز، 1:30 بجے میں فارغ، اور اتنا اچھی، میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کرتی لیکن وقت پر پڑھنے کی جو برکت تھی نا نماز کی، وہ میں نے انجوائے کی۔ الحمد آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ یہودی ہوئے، اور جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کو تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں رکھا ہے، ایمان کا تو ہمیں اندازہ ہے، رائٹ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہودی کون ہے۔ یہودی وہی لوگ جو کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ، یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور والنصارہ کون ہے؟ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے۔ والصابئین آپ کے لیے نیا لفظ ہے، والصابئین کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کوئی خاص مذہب نہیں ہے، وہ ایک طریقے سے بے دین لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری آیات کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ نیک کام کرے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کے اندر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، یقین مانے میں نے بھی ابھی یہ آیت پڑھی تو میں بھی ایک دم سے تھوڑا سا وہ ہوئی، میں نے کہا آپ لوگوں میں سے وہ ہو سکتا ہے کسی کا سوال آ جائے کہ تھوڑا میں کنفیوز ہوئی، لیکن میں نے سوچا تو الحمدللہ آ گیا مجھے سمجھ۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، میں ایک دم سے کلک ہوا مجھے، میں پڑھتے ہوئے مجھے ہوا کہ یہودی، عیسائی اور صابی، ان کے لیے کیوں اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے؟ تھوڑا سا میں چونکی، لیکن پھر پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں نصارہ کو، ٹھیک ہے، ہم عیسائی کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا بے شک جو لوگ ایمان لائے کو ہٹا دیا، ہم نے بات کی بے شک جو لوگ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیچ میں کچھ شرطیں رکھ دی ہیں، یہ نہیں کہا عیسائی اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہے اس پر، نہ وہ غمگین ہوگا، ایسی آیت نہیں آئی، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ عیسائی کیسے چلے جائیں گے جنت میں اور ان پر کیوں خوف اور غم نہیں ہوگا؟ بیچ میں کچھ چیزیں آئی ہیں، وہ کیا آئی ہیں؟ من آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر۔ تو عیسائی اپنے آپ کو عیسائی بیسیکلی کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم کیا کہیں گے؟ عیسائی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ عیسائی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں نا، تو پیغمبر کو بحیثیت پیغمبر مانے، لیکن کیا آپ یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا شرک کی دعوت دی ہے؟ نہیں۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ من آمن باللہ، اللہ پر بھی ایمان لائے گا نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور انہوں نے کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی، انہوں نے تو اللہ کی دعوت دی ہے نا کہ اللہ کو مانو، اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرے؟ والیوم الاخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، اور پھر کیا کرے؟ وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اور جب نیک کام کر رہا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ہر بات کو وہ مانے گا، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں اس کو بھی نہ ماننا ہے۔ اور ایمان کی جو بات ہو رہی ہے نا، ایمان کے اندر ہر طرح کا ایمان شامل ہے، کتابوں کا، پیغمبروں کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو عیسائی تھے یا جو یہودی تھے، وہ اگر اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو کریں، لیکن ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی ماننا ان کے لیے
ضروری تھا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے ان کا ایمان ناقابل مکمل ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ والی بات؟ تو جب آپ عیسائی، یہودی یا سابی کو آپ لیں گے تو اگر وہ ان شرائط کو فالو کرے اور آخری پیغمبر کو مانے گا اور اس پر آنے والی کتاب کو مانے گا تو یقیناً وہ پورا مسلمان ہے. اگر آج کے دور میں کوئی اس زمانے میں دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جو مذہب آیا ہوگا اسی کو فالو کریں گے نا. تو کر سکتے تھے وہ فالو، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس مذہب نے خود سے تعویلیں کر دی اور پھر آنے والے پیغمبر کو نہیں مانا، اس لیے ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکا. تو سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ جو بھی اس دور کا عیسائی تھا یا یہودی تھا یا سابی تھا، لیکن جب اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تعلیمات آئیں تو اس نے ان ساری چیزوں کو بھی فالو کیا اور نیک کام کیے، تو پھر ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ وہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے. میں چاہتی تو یہ آیت آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتاتی، لیکن بس میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، میں ایک دم سے کنفیوز ہوئی تھی، تو پھر میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی بالکل کلیئر کر دوں گی. ہو سکتا ہے میں نہیں بتاتی پھر آپ کے دماغ میں آتا. بہرحال وی آر موونگ فارورڈ، ہم آگے جا رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. بہت ہی زبردست آیت. ہر آیت کو آپ کو اپنے لیے لینا ہے اور میں پوچھوں گی کہ آپ نے اپنے لیے کیا لیسنز لیے ہیں، تو ضرور کوئی نہ کوئی ایک لیسن لے کر کھڑے ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا زیادہ چینج فیل ہوتا ہے. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد. اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا. کس چیز کا وعدہ لیا ہوگا اس زمانے میں؟ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا، کیونکہ ان کے پاس ظاہر سی بات ہے تورات کی بک تھی، اور آج ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. اس زمانے میں تورات پر پختہ عہد لیا اس بات کا کہ تم کیا کرو گے؟ تورات کو مانو گے. اور پھر جب دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ قوم نہیں مان رہی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اوپر اٹھایا ان کے طور کو. طور کیا ہے؟ پہاڑ کا نام ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کیا کرا؟ پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور وعدہ لیا ان سے خذو، پکڑو ما آتیناکم، جو ہم نے دیا ہے تم کو، بقوہ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ بچ سکو. بچ سکو کس سے؟ برے انجام سے یا جہنم سے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کو پہلے لے لیتے ہیں بنی اسرائیل پر، کیا کہتے ہیں، عیسائیوں پر. تو کیا آئے گی آیت کہ وہ لوگ ظاہر سی بات ہے بار بار اپنے وعدے توڑتے تھے اور کبھی قرآن تورات پر عمل کر رہے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں، کبھی نہیں مان رہے. ایک عجیب سا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پتہ ہے؟ پورا کا پورا کوہ طور کا پہاڑ، کتنا مضبوط پہاڑ ہوگا، ان کے سروں پر معلق کر دیا ہے، جیسے ہمارے سر کے آگے ایک پہاڑ کھڑا کر دیں اللہ تعالیٰ. اور ان سے وعدہ لیا کہ اب بتاؤ مانو گے کہ نہیں مانو گے. تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ مشکل جب سر پر آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے وعدے کر لیے اللہ تعالیٰ سے، جی اللہ تعالیٰ ہم مانیں گے اور آپ پلیز پہاڑ کو ہم سے دور کر دیجیے اور یہ اور وہ. تو اللہ تعالیٰ نے پورا وعدہ لیا. پھر اگلی آیت آپ دیکھیے کہ کیا ہوا. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو بات یہ ہے کہ جب پہاڑ جب تک سر پہ کھڑا تھا تب تک جو جی حضوری چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی پہاڑ چلا گیا تو کیا ہوا؟ منہ پھیر لیا. اور اللہ تعالیٰ ہر موقع پر انسان کو معاف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی ہسٹری میں بار بار اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی جس نے تمہیں جینے کی مزید مہلت دے دی. اگر تمہارے پاس اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی تو تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اس آیت میں ہمارے لیے بہت بہت زبردست لیسن ہے. میں نہیں بھی بتاؤں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا ایک کام کرتے ہیں، بیچ میں ذرا سا آپ لوگ مائک آن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا فریش ہو جائیں اور آپ لوگ بھی آنسرز مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی؟ بتائیے. آپ کو سارا یا کبرا آنٹی ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بولنے میں، باقی لوگ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک اور بات آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی اور اس کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. تو کیا آیت آ رہی ہے؟
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل۔ ایک ایک ورڈ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے والا دن جیسے ہمارا جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص ہے نا کہ ہم جمعے کے دن عبادت کریں، لیکن ہمارے لیے یہ نہیں آتا کہ ہم پورا پورا دن عبادت ہی کریں گے۔ بس یہ ہے کہ جو جمعہ داخل ہو جاتا ہے جیسے کہ 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہے اور آپ کی مسجد جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں جب خطبہ شروع ہو رہا ہے تو آپ اس سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کریں، صاف ستھرے ہو کر مسجد کی طرف جائیں، اور پھر جب عبادت ہو جائے تو پھر آپ 2 بجے کے بعد واپس اپنے بزنس کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں یہ تھا کہ پورا ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کا ان کو حکم تھا، اور اس دن ان کو کوئی بھی دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، پورا کا پورا دن ان کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہوتا تھا۔ تو اب جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے، وہ لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم نے زیادتی کی، اور زیادتی کیا کی کہ ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے کا منع تھا نا، تو انہوں نے جمعے کی رات سے جا کر چھوٹے چھوٹے جیسے گڑھے بنا دیے، یا چھوٹے چھوٹے وہ جو نیٹس ہوتی ہیں وہ بچھا دی پہلے سے، کہ کیا ہو ہفتے والے دن وہ لوگ تو نہیں جا سکیں گے، تو کیا ہو وہاں پر مچھلیاں آئیں، اور اتوار والے دن وہ لوگ مچھلیاں نکال لیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے ان کی آزمائش یہ کی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے نا تو انسان کو ہیلا نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اپنے حساب سے اس کو یوں ڈیل کر لوں، اور اللہ کے لیے جب آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے نا تو اس کو واقعتاً چھوڑ دیں، اس میں سے اپنا فائدہ لینے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہمارے نصیب کا جو رزق ہوتا ہے ہم تک آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ لوگ یہ حرکتیں نہ بھی کرتے، ہفتے والے دن جال وال نہیں بچھاتے، تو اتوار والے دن ان کے نصیب کا جو رزق ہے نا وہ تو ان کو مل ہی جاتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہوتے، کوئی چیز چھوڑتے بھی ہیں تو کمپلیٹ طور پر نہیں چھوڑ رہے ہوتے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ تو مدد اس وقت آتی ہے جب انسان خالصتاً واقعی اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ چیز اللہ کے حوالے کر دے، معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ واقعی عطا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کی تھی، ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، تو اللہ ناراض ہوئے ان سے اور اس قوم کو بندر بنا دیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بندر کی جو شکل ہوتی ہے نا انسانوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ نوٹ کیا ہے نا اپنے، انسان اگر کسی جانور سے مشابہت رکھتا ہے تو وہ بندر سے رکھتا ہے، اور بندر کیوں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، بندر کیوں بنایا اللہ نے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم میں تعویل کر لی، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے اس کی شکل بگاڑ دی۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو کیا کرا، بندر بنا دیا، شکل بگاڑ دی ان کی۔ اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، بندر جس طرح سے اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے انسان بھی بالکل اسی طرح سے پکڑتا ہے۔ تو بندر اور انسان کے اندر مشابہت صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ایک قوم جس سے ناراض ہوئے تھے اللہ تعالیٰ، ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آیت آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا آیت ہے، بندر بنا دیا گیا کسی کو، کس طرح کی یہ آیت ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں ہماری زندگی میں بھی بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں کہ کوئی انسان اپنے آپ کو سپر پاور سمجھے تو پھر اس کو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے دوچار کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی باکسر کا ہی بتایا کہ ایک انسان اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھے اور پھر اس کی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ وہ اس کو بالکل نڈھال کر دے۔ تو بہت ساری سزائیں ہماری زندگی میں بھی آتی ہیں، لیکن ہمیں سزا سے سیکھنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کو ایگزیکٹلی فالو کرنا ہے اور اس میں تعویل نہیں کرنی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہم اللہ کے حکم میں کس طرح سے ہیلا سازی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم دکھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے بھی حکم کو مان لیا اور اپنی بھی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ پردہ کرتے ہیں ہم، لیکن تیز خوشبو لگا کر چلے گئے باہر تو آدمی اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اسی طرح پردہ تو کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، چہرے پہ پردہ ڈال رہے ہیں لیکن آنکھوں کو نہ جھکائیں۔ ہم کہیں تو صحیح کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے لیکن ہمارے اندر بالکل 100% سبمیشن نہ ہو۔ تو جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، 100% ماننا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور، پتہ نہیں کہ میرے دماغ میں بہت اچھا پوائنٹ آ رہا تھا اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن ابھی دماغ سے نکل گیا ہے۔ بہت اچھی اگزامپل آ رہی تھی کہ کس طرح سے ہم ہیلا سازی کرتے ہیں، ذہن سے میرے نکل گئی ہے۔ تو اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی پوائنٹ ہو تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ کے حکم میں ہیلا سازی کرتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن سے بالکل ہی آؤٹ ہو گیا ہے ابھی، ایک سیکنڈ میں سوچ لیتی ہوں کیا تھا وہ پوائنٹ، کیونکہ آیت کو مجھے آپ کو اپنے آپ سے ریلیٹڈ کر کے سمجھانا ہے کہ ہم اللہ کے حکم میں کر تو رہے ہیں لیکن ہیلا کر رہے ہیں۔
شاید کمانے کے حوالے سے میں کچھ بتا رہی تھی، بہت اچھی بات تھی. بہرحال چلیں یاد آئے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گی. تو آپ سب سوچئے کہ ہم اللہ کے حکم کو ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، لیکن اس میں ہاں یاد آ گیا مجھے. یہ جیسے نا زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پورا سال ان کے پاس جو ہے نا پراپرٹی ہوتی ہے. میں نے سنی تھی یہ والی بات، جیسے وہ صاحب زکوٰۃ کا ان کی استطاعت بنتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس زکوٰۃ کی استطاعت ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہی سال ختم ہونے والا ہو اپنی چیزوں کو کسی اور کے نام پر کر دیتے ہیں وقتی طور پر، کہ ان کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے. یا کچھ چیزیں جو میں نے سنی تھی اس طرح کی بات کہ گولڈ وولڈ کا کچھ ہوتا ہے حساب، تو وہ بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مالک نہیں بناتے اس کا. یعنی کہ کچھ رد و بدل وہ زکوٰۃ کے معاملے میں کرتے ہیں کہ سال گزرنے سے، جب سال گزرنے والا ہونا تو کچھ ایسی حرکت کرتے جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ دینے کا جو ان کا حق بنتا ہے نا وہ کسی بھی طرح سے ان سے معاف ہو جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دین نے ہیلہ سازی کے نام پر بنا کے رکھی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہیلہ سازی نہیں کرنی، اور جو وقت اللہ کا ہے اس میں ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے کیا کیا، ہفتے کا دن خالصتاً اللہ کے لیے تھا، لیکن اس میں بھی انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ اللہ کے وقت میں بھی دنیا کو شامل کر لیا اور پھر دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو ہم بھی جب اللہ کا وقت ہو، جیسے کہ نماز کا ٹائم ہے، تو فوکس ہو کر نماز ہی ادا کرے، چار ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، اور ساتھ ساتھ ہم دوسری پلاننگ نہ کرے. جو وقت اللہ کا اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کا ہی رہنے دیں. تو بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت لما بین یدیہا، ان کے پہلوں کے لیے، وما خلفہا، اور ان کے پچھلوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کے اندر عبرت ہے. عبرت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لیسن لینا، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک عبرت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو بندر بنا دیا جانا عبرت ہے کہ نہیں ہے. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت ہے. نصیحت مطلب لرن کرے کون؟ متقین، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ اس سے سیکھے گا، کچھ نہ کچھ سیکھے گا ضرور. کیا سیکھ رہے ہیں آپ اور میں اس واقعے سے؟ کہ ہمیں جو واقعہ ہے وہ بھی ایک واقعہ ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اور کیوں دیا تھا ذبح کرنے کا حکم؟ اللہ کی اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تھی. ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ وہ لوگ فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور فرعونوں کی کیا عادت تھی کہ وہ لوگ فرعونی کیا کرتے تھے، بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ گائے کی محبت تھی. کیونکہ وہ فرعون کے ساتھ رہے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے دل سے گائے کی محبت نکل جائے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ گائے کوئی خدا نہیں ہے بلکہ اصل اللہ تو اللہ ہی ہے. تو وہ جس قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، پھر ظاہر سی بات ہے اس کی کلچر انسان کے دلوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکل جائے. تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں بنی اسرائیل میں کسی ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پروسیجر کروایا، اور پروسیجر یہ تھا کہ گائے کو ذبح کروایا گیا اور گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا، جس سے وہ زندہ کھڑا ہو جائے اور نام بتا دے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، قاتل کا نام پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا سارا پروسیجر کرا. واقعہ کیا ہے؟ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کو یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اور جب موسیٰ علیہ السلام یہ حکم لے کر آئے تو قوم نے کیا کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں جاہل ہو جاؤں. تو جاہل مطلب کیا؟ مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. دیکھیں اگر کوئی مذاق ایسا ہو جو اللہ کی شریعت کو ٹکراتا ہو تو وہ یہ جہالت ہے انسان کی. اور اگر آپ ایسا مذاق کر رہے ہیں جس میں کسی کی کوئی عزت نفس کشی نہیں ہو رہی ہے یا کسی کو کوئی برا فیل نہیں ہو رہا، تو تھوڑا بہت سینس آف ہیومر اچھی بات ہوتی ہے. لیکن ایک ایسا مذاق کرنا جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہو یا خدا نخواستہ دین کا مذاق ہو رہا ہو، تو ایسے مذاق کرنے والا انسان جاہل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا میں جاہل ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کر کے تمہیں ایک بات آ کے کہوں گا کہ اب گائے ذبح کر دو. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا، قوم والوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کوئی بھی ایک گائے ذبح کر دو، تو وہ چاہتے تو بس جاتے ایک گائے لیتے اور اللہ کے راستے میں ذبح کر لیتے. اس طرح سے ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکل جاتی. گائے کے گلے پہ چھری پھیرتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ خدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے 10 سوال کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. سوال وہ کرتا ہے جس کو کام کرنا نہیں ہوتا، اور جس کو کرنا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ میں سمیانہ واتانہ کر دیتا ہے. اب انہوں نے اتنی بحث کی ہے نا، ان آیات کے اندر ان کی بحث نظر آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ہو، نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو. اب تم جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ نے سمپل یہ بتا دیا، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی ایج کی ہو. اب پھر انہوں نے قوم والوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کا رنگ بتائیے. تو اب سوالات دیکھیے. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والی ہو. یعنی کہ پھر کلر بھی بتا دیا گیا کہ یلو کلر کی ہو، زرد رنگ کی ہو، اور چمکیلا اور بہت ہی اچھی لگتی ہو. وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید کنڈیشنز بتائیے. اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا. اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی ہے اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا. گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. تو پھر انہوں نے اتنے سوالات کیے اور اپنے لیے خود مشکل کریٹ کر لی. اور پھر جب ان کو ہوا کہ اب تو پوری کنڈیشن پتہ چل گئی، تو پھر انہوں نے اطلاس ایک گائے لی اور اس کو ذبح کر دیا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے ذبح کیا اس کو. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ کرنے والے نہیں تھے. اللہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے سرسری طور پر دل سے بوجھ اتارا ہے کہ ایک حکم ہے تو چلو بس کر لیتے. کوئی دل نہیں تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت یہاں لکھی ہے کہ بس کر دیا انہوں نے، حالانکہ ان کا کوئی خاص دل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب اس واقعے کو ہمارے لیے کیسے ہم لیں گے وہ میں بتاتی ہوں، لیکن پورا واقعہ ابھی کمپلیٹ کریے. اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ پورا واقعہ ایک تو اس وجہ سے بھی ہوا تھا کہ ان کے دماغ سے گائے کی محبت نکل جائے، اور دوسرا اس لیے بھی ہوا کہ وہاں بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس میں اختلاف ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، گائے کا ایک ٹکڑا، کہا گیا کہ مقتول کے جسم پر مارو. جو گائے تم نے ذبح کی ہے تو کیا ہوگا، مقتول قاتل کا نام لے لے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوشیدگی کو ظاہر کر دیا اور جو قتل کرنے والا تھا اس کا نام ظاہر ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا. اسی طرح مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اور اس پورے پروسیجر میں ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں کسی ایک شخص کو وقتی طور پر زندہ کیا اور اس نے مقتول کا نام، قاتل کا نام بتا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ مذاہب میں، کچھ جو نان مسلم ہیں جیسے کہ، اور کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتے، تو ان کو قرآن میں بیشتر آیات ایسی مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل طور پر بھی کر کے دکھایا ہے کہ ایک شخص مر گیا اور اس کو دوبارہ زندہ کیا. تو ایک واقعہ تو یہ ہے، اور ایک واقعہ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اس میں کس کو زندہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان پر بجلی گری تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. تو یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ایک بہت بڑا حقیقت ہے، اور انسان کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہونا چاہیے. اب اس آیت میں ہمارے لیے بے شمار لیسنز ہیں، اور اس لیسن میں آپ لوگ کیا لیں گے یہ آپ دیکھ لیتے ہیں. ہم آیت نمبر، جب سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جہالت ہے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی جہنم کا جوک آ رہا ہے، وہ ہم بالکل لائٹ ہو کر ایک دوسرے کو ہنس ہنس کے سنا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی انسان پردہ کر رہا ہے تو اس کے پردے کا مذاق اڑانا، کوئی انسان بہت نمازی ہے تو اس کی نمازوں کا طعنہ دینا اسے. دین کے معاملے میں کسی بھی طرح سے، میں جیسے مثال کے طور پر یہاں درس دے رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی میرے درس دینے کا مجھے طعنہ دے، یا میرے درس کو ڈیگریڈ کرے، یا کہے کہ یہ کوئی کام ہے اور تم کس کام میں لگی ہوئی ہو. تو کسی طریقے سے سامنے والے کو آپ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرو تو یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے. اور یہ جو انسان کر رہے ہیں نا ایسی حرکتیں، اس کو اللہ تعالیٰ جاہل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو نکالنے کے لیے ان سے پریکٹیکل عمل کروایا، کہ ان سے ہی گائے کو ذبح کروایا تاکہ ان کے دل سے گائے کی محبت نکل جائے. تو اگر ہم بھی جب دین کی طرف آئے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں محبوب ہیں لیکن اللہ کو پسند نہیں، ہم نے اللہ کے لیے چھوڑی ہیں وہ چیزیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے دل میں ذرا بھی ان کی محبت نہیں ہو. مثال کے طور پر ہم دین کی طرف آئے، پہلے ہم بے حیائی کرتے تھے، پردہ کرتے ہیں. جب پردہ کر لیا تو بے حیائی کی نفرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پہلے ہم بے نمازی تھے، ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. اللہ نے صرف گائے کا لفظ یوز کیا تھا، اب انہوں نے نہیں کرنا تھا، اس لیے سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات.
سوالات پہ سوالات وہ کرتا ہے جس کو کوئی کام نہ کرنا ہو، اور زیادہ سوال کرنا انسان اپنے لیے خود مشکل کریٹ کر لیتا ہے۔ جاتے ایک گائے خرید کے آ جائے ذبح کر لیتے، اب انہوں نے 10 سوال کیے، پھر گئے، پھر ڈھونڈی، جوانی، نوجوان ہو، پھر کلر بھی ایسا ہو، اور پھر یوں 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 ہو ساری کنڈیشن، تو گائے ڈھونڈنا مشکل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب ہمیں بھی کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو خوشی خوشی اسے کر لے، 10 سوال نہ کریں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے ایک مثال دے رہی ہوں، میں کہوں کہ کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ جتنی آپ نے پڑھی ہے، عقل مندی کس میں ہے آپ کی؟ کیا آپ بس ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں اور میں سوالات کر لوں، آپ کا ٹیسٹ ہو جائے؟ اب آپ لوگ 10 سوال شروع کر دیں کہ آپ کیا سوال لیں گی، کوئی بہت بڑے سوال ہوں گے، ان کے بہت بڑے جواب دینے ہوں گے، ایم سی کیوز ہوں گے، 10 سوال اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا ٹیچر سے، پھر خود پھنستے ہیں۔ تو اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بس کر لیجئے گا ٹیسٹ تو انف۔ تو ہمارے بچے بھی کرتے ہیں نا، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا 10 سوال کر رہے ہوتے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے جس کو نہیں کرنا تو وہی 10 سوال کرتا ہے، جس کو کرنا ہوتا ہے آپ نے بولا پانی کا ایک گلاس لاؤ، وہ بچہ گیا کچن سے پانی لا کے دے دیا۔ اب جس کو نہیں کرنا وہ کیا کرے گا؟ کیسا لاؤں پانی، ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں، یا کتنا گلاس بھر کے لاؤں اور کون سے گلاس میں پانی بھروں، اور چلو گرمی ہے تو شربتی بنا کے دے دوں۔ تو یہ وہ حرکتیں ہیں جو انسان کو کام نہیں کرنا تو سست نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، اور جو کرنے والا ہے وہ لے کے بھی آ جاتا ہے فوراً، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور تیسری جو اس میں واقعے کے اندر لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے، آپ دیکھیں، دنیا میں جس نے قتل کیا تھا اس کا نام ڈکلیئر کر دیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ قتل رات کی تاریکی میں ہوا تھا اور لاش گھروں کے باہر ڈال دی گئی تھی، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون قاتل ہے اس کا۔ تب آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں گناہ ہوا اور اللہ نے کس طرح سے اس گناہ گار کا نام سب کے سامنے ڈکلیئر کر دیا۔ تو اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گناہ ہم چاہے چپکے کریں یا ظاہراً کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔